إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے، اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ ہم کون ہیں، ہمارے اس زمین پر برپا ہونے کا کیا مقصد ہے، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر ہم واقعی منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کی طرف اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر کے آپ کی امتی ہونے کو ہم نے قبول کیا اور اقرار کیا ہے، تو پھر ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اس پر بات ہوگی، اس کی بات سوچی جائے گی۔ محض ہمارے دعوے ہی جھوٹے ہوں تو پھر کوئی بات کرنا بے معنی ہے اور بے مقصد ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ کیا بات کی جائے اور کس سے بات کی جائے، کیونکہ جتنے دعوے دار ہیں جو محض دعوے دار ہی نظر آتے ہیں، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا کیا مقصد ہے، ہمارا کیا مقام ہے، یہ کوئی جاننے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے، ہم کو پوری کرنی ہے، اگرچہ کہ دو آدمی ہی سننا چاہ رہے ہوں تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم مخلوقات کو، خصوصاً جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کے بندے بن کر کے رہیں۔ اپنی بندگی کے لیے اس نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے، پورے تمام جن اور انس کو، کسی اور مقصد کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ نے یہ نہیں بنایا کہ دنیا میں جاؤ، بڑی بڑی حویلیاں کھڑے کرو، فارم ہاؤسز بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، اچھی اچھی کاروں میں گھومو اور خوب عیش و عشرت کرو، چار چار جیرواں کرو، خوب بچے پیدا کرو۔ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تم کو اس طرح سے پیدا کریں کہ تم یہ سب کچھ کر کے ہمارے پاس آؤ، یہ تو نہیں بیان کیا اللہ نے۔ بڑے بڑے مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، جی چودھری بن کر کے بیٹھو، یہ سب کچھ تو نہیں بیان کیا نا اللہ نے۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ تو قرآن مقدس میں ذرا غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت آیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، اللہ نے بہت کھول کر کے ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ سورہ زاریات کی وہ مشہور آیت مبارکہ ہے جو ہر ملا پڑھتا ہے۔ یہ جو میرا انداز ہے شاید بہت سخت ہو رہا ہے، لوگوں کو بس شاید تھوڑی تکلیف ہو جائے گی کہ
کہ ایسا کیوں بول رہے ہیں ملا وغیرہ وغیرہ. صحیح بات تو یہ ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، مجھے ادب سے بات کرنی چاہیے، لیکن ادب کس کا کروں؟ جو اللہ کا ادب کرے، رسول اللہ کا ادب کرے، میں ان کا ادب کروں گا. جو بے ادب خود ہو گئے ہوں، جو نہ اللہ کا ادب جانتے ہوں رسول اللہ کا ادب جانتے ہوں، جو رسول اللہ کو ذلیل رسوا کر رہے ہوں زمین کی پشت پر، جو میرے سردار میرے آقا کو رسوا کر رہے ہوں، ان کے دین کو رسوا کر رہے ہوں، تو ان سے کیا ادب کیا جائے گا؟ اس لیے ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، تو پہلے ہی معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. کہیں ایسے الفاظ نکل جائیں تو پہلے ہی میں معذرت خواہ ہوں. دلوں کو تکلیف ہوگی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن تکلیف انہی کو ہوگی جو اس دائرے میں ہوں گے. میں جن کو بول رہا ہوں جو حقیقت میں وہ ہیں ان کو وہ تکلیف ہوگی، جو وہ نہیں ہے ان کو تکلیف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. تو وہ جو آیت کریمہ ہے جو بہت معروف ہے، وہ بہت لوگ پڑھتے ہیں، سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی جنات اور کسی بھی انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں تمام جن اور انس کا. الا لیعبدونی، صرف وہ میری عبادت کریں اس لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے. یعبدونی، یہ جو عبدیت کا معاملہ ہے نا، عبد لفظ جو ہے، لفظ عبد ہے، عین با دال کا لفظ، یہ بہت اہم لفظ ہے. اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ہر ایک کو. جناتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، انسانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جناتوں کے مرد اور عورت سمجھ لیں، انسانوں کے مرد اور عورت سمجھ لیں، بوڑھے بچے سب سمجھ لیں یہ لفظ عبد کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا گیا. غلامی جو آپ کہتے ہیں، عموماً آج کی نسلوں کو تو معلوم بھی نہیں کہ عبد کیا ہوتا ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، عبودیت کیا ہوتی ہے. دیکھے ہی نہیں نا. سلام ہو انبیاء کی جماعت پر، اور خصوصاً محمد رسول اللہ پر کروڑوں سلام ہو. انہوں نے غلامی کی تمام بیڑیاں توڑ کے پھینک دی. انبیاء کا جو گروہ ہے وہ ایکچولی جو ہے فریڈم فائٹر سے، وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے ایک عظیم الشان شخصیت جو اصل ان کا کریٹر ہے، جو ان کا پیدا کرنے والا خالق ہے، اس اکیلے کے غلام بنانے کے مشن پر کام کیا انبیاء نے. ہر ایک کا غلام نہیں رکھا آپ کو، مخلوق کی غلامی سے نکال دیا ساری مخلوق کو، اور صرف خالق کے غلام بنایا، ایک اللہ کے، ایک طاقت کے. انبیاء نے اس پر کام کیا ہے، اور اسی کو اکمل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کسی کو اس بات کا حق نہیں دیا، کہ کوئی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو اپنا غلام بنائے اور کسی کا آقا بن کر کے بیٹھ جائے، کسی کا مالک بن کر کے بیٹھے. بہت طریقوں سے رسول اللہ نے اس سے آزاد کیا ہے. گناہوں کا کفارہ قرار دیا کہ غلام آزاد کرنے کا، ایک ایک غلام آزاد کر دو کفارے میں. ثوابوں پر بیان کر دیا کہ اتنا ثواب ملے گا، کہ غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس عمل پر ملے گا. اس طرح سے ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ نے غلامی ختم کروا دی اس دنیا سے جی، اور سارے انسانوں کو ایک ہستی کے غلام بنایا، جن اور انس کو، ایک عظیم الشان طاقت کے، جو پوری کائنات کے، پورے سنسار کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کے غلام بنایا. تو غلامی کیا ہوتی ہے ہماری نسلوں نے دیکھا ہی نہیں. دور قدیم میں معلوم تھا لوگوں کو غلامی کیا ہوتی ہے، عبدیت کیا ہے، آج تو معلوم ہی نہیں ہے. بازاروں میں انسان بکتے تھے، جیسے بھیڑ بکریاں بکتے ہیں، جانور بکتے ہیں. بیلوں کے بازار دیکھیں نا، یہاں تو آپ لوگ بیل بازار دیکھتے ہیں، بیلوں کے بازار میں بیل بکتے ہیں، جانور بکتے ہیں، بکرے بیچے جاتے ہیں، بھینس بیچی جاتی ہے، دیکھتے ہیں نا، مرغے بیچے جاتے ہیں. انسان بیچے جاتے تھے کھڑے کر کے، عورتیں اور مرد بکتے تھے. تو ان کو بولی لگا کر خریدا جاتا تھا، ان کا ایکشن ہوتا تھا، ان پر بولی لگتی تھی، اس کی قیمت طے ہوتی تھی. جس کو خریدتے خریدار مالک ہوتا تھا، اور جو بک گیا بازار میں وہ غلام تھا، وہ عبد. وہ خریدنے والے کی پراپرٹی ہو جاتا تھا، وہ ملکیت، اون پراپرٹی ہوتا تھا وہ بکنے والا.
وہ خریدار جو تھا، اس کا جو خریدنے والا تھا، وہ اس کا مالک ہوا کرتا تھا، اور ایسا مالک کہ اس کی اون ملکیت، اس کی پراپرٹی ہو، جیسے چاہے اس کو یوز کرے، اس کو اس بات کا حق ہوتا تھا، اس کو رائٹس تھے اس بات کے، قانوناً اس بات کے رائٹس تھے اس کو کہ وہ جس کو خرید لیا ہے وہ اس کو اپنی پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے اس کا یوسیج کرے، اس پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے آپ اپنا جانور خرید لے، جانور کو جیسے چاہے یوز کرے، آپ کو کوئی نہیں بولے گا آپ کا جانور ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کا رویہ تھا، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، تو اس کو عبد کہتے تھے اور خریدنے والے کو رب کہتے تھے۔ اس کی اپنی زندگی اپنی نہیں ہوتی تھی، وہ کسی بھی رات کے حصے میں، دن کے حصے میں جب چاہے جو چاہے اس سے کام لے، اس کو کرنا پڑتا تھا اس بکنے والے کو۔ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں تھا، اپنے لیے خود مختار نہیں تھا۔ یہ عبد سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، عبد کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو ہم وہ مثال سے بھی نہیں بول سکتے کہ اللہ اس معنی میں ہمارا رب ہے، جو مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مثال بھی سوٹیبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مثال اس کے لیے ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء ہے وہ۔ یہاں خریدنے والا تو ایک جیتا جاگتا انسان زمین پر سے خرید لیا تھا، وہ اس کا مالک بن گیا تھا، وہ اس کا غلام بن گیا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں تو اس کا مالک، اس کا اونر نہیں بولیں گے نا۔ یہاں جس نے بیچا ہے مارکیٹ میں، جو بازار میں بیچ دیا اپنے غلام کو، اور جس نے خرید لیا ہے غلام کو، وہ تو جیتا جاگتا ریڈی میڈ چلتا پھرتا انسان خریدا اور انسان بیچا گیا ہے۔ اس خریدنے والے نے اس کو بنایا نہیں اپنے ہاتھوں سے، اس نے صرف خریدا ہے قیمت دے کر کے۔ اس کو یہ رائٹس تھے کہ وہ جیسے چاہے استعمال کرے جس کو وہ خریدا ہے، جو چاہے استعمال کرے، اس کو پورے رائٹس تھے، جبکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا نہیں ہے، صرف خریدا ہے قیمت دے کر کے۔ اللہ وہ نہیں ہے کہ جناتوں اور انسانوں کی قیمت ادا کر کے جنہوں نے اس کو خرید لیا ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ وہ نہیں ہے کہ جنات اور انسانوں کی قیمت چکائی ہو اس نے، کہ کوئی اور جنہوں نے اس کو پیدا کر کے بنایا ہوا تھا تو اللہ نے قیمت دے کر کے اس سے خرید کر کے لے لیا ہو، تو وہ رب بن کر کے، مالک بن کر کے بیٹھ گیا ہو۔ یہ معاملہ نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو خود کریٹ کیا ہے، اپنے حکم کن سے پیدا کیا تمام جنات اور انسانوں کو، وہ خریدا نہیں ہے، وہ تو خود پیدا کرنے والا اصل مالک وہی ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا۔ تم کوئی چیز نہیں تھے، قابل ذکر چیز نہیں تھے، اس نے تم کو کریٹ کیا ہے، وہ تمہارا کریٹر ہے، تم اس کی کریشن ہو۔ اس نے خرید کر کے تمہارا مالک بن کر کے وہ نہیں بیٹھا ہے تمہارے اوپر۔ خریدنے والے کو رائٹس دیا کرتے تھے تم، کہ بک جانے والا تمہاری اون پراپرٹی ہے، جیسے چاہو اس کو استعمال کرو۔ تو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے رائٹس کیا ہونے چاہیے، اس کے اختیارات کیا ہونے چاہیے تم پر؟ تمہارا وجود ہی اس نے بنایا ہے۔ تمام جن اور انسوں، تم سوچو، وہ ہے رب جس نے تم کو بنایا اور پیدا کیا ہے، تمہارا موجد وہی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، نہیں پیدا کیا میں نے جنات و انسانوں کو مگر میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ میرے غلام ہو تم، تمہارا کام ہے میری فرمانبرداری کرنا، جو میں چاہتا ہوں وہ کرنا، تمہارے لیے یہی زیب ہے اور میرے اختیارات یہی ہے تم پر، میرے یہی رائٹس ہے کہ میں تم کو جو چاہوں حکم دوں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ میں جو حکم دوں تم وہ بجا لاؤ، اسی لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم غلام ہیں اس کریٹر کے، اس خالق کے، اس پرماتما کے، اس ودھاتا کے، جس نے سارے سنسار کو رچا ہے، ساری سرشٹی کو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہم جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، اور ہم اس کے سراپا غلام ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو حکم دیتا ہے ہم کو بجا لانا ہے، چونکہ وہ ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے ہیں، اس کی پراپرٹی ہے۔ اب اس سے نکل کر کے بھاگنے والا سب سے بڑا بے ایمان ہوگا، غدار ہوگا، جو اپنے مالک سے بھاگے اور اس کو دھوکہ دے، اس کے ساتھ فراڈ کرے، غلامی نہ بجا لائے اس کی، جو وہ چاہتا ہے وہ نہ کرے،
تو اس سے بڑا بے ایمان، نافرمان اور غدار کوئی اور نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جن ہو کہ انس ہو۔ پہلی بات یہ طے کرنی ہے، یہ سمجھ لینی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ بات سمجھنی ہے آپ کو کہ اب تمام جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے سلیقے سکھانا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کہ اس کی بندگی کس طرح کرنی ہے، اس کی بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے اس نے چند افراد کو منتخب کیا۔ انسانوں میں سے 1.25 لاکھ پر مشتمل ایک جماعت، ایک گروپ، ایک گروہ منتخب کیا گیا، انبیاء کا گروہ۔ انسانوں میں ان کو خاص بنایا گیا، تمام انسانوں میں ان کے سامنے غیبی امور کھولے گئے، ان کو سب کچھ بتایا گیا، اور ان کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ تم انسانوں کے سامنے ان تعلیمات کو رکھو، ان کو سبق سکھاؤ بندگی کا، ان کو درس دو بندگی کا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کی بندگی کس طرح کی جاتی ہے، اور تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، کیسا ہے، کس رتبے کا ہے، کس مقام و مرتبے کا ہے، اور تم سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ انبیاء کو ذمہ داری دی گئی کہ تم اس مشن پر فائز ہو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتاؤ۔ انبیاء کے گروپ میں 300 سے کچھ زائد کی تعداد پروموشن کے لیے منتخب کی گئی، انہی انبیاء کے اندر سے۔ ایک تو پورے انسانوں میں یہ ایک جماعت 1.25 لاکھ پر مشتمل یہ مخصوص جماعت ہے۔ یہ 50,000 برس پہلے جب انسان جن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مخلوق پیدا کر دی تھی اللہ نے، مخلوق کے پیدا کرنے سے بھی پہلے تقدیر لکھ دی تھی 50,000 برس پہلے، اور جب تقدیر لکھنے کے 50,000 برس بعد مخلوقات کو پیدا کیا تو ابھی جن اور انس پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی صرف روحیں بنائی گئی، ان کے جسد وجود میں نہیں آئے، دنیا میں نہیں آنا ہوا۔ اسی وقت جب ان کی روحیں بنائی گئی تھی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے وہ 1.25 لاکھ گروہ کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا انسانوں میں سے، ان کو ممتاز کر لیا گیا، مخصوص کر لیا گیا۔ عام انسان ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو عبادت کر کے، زہد کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے پہنچنا چاہے تو وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی منتخب کر لیے گئے تھے۔ اب ان 1.25 لاکھ میں، یعنی جو انبیاء ہے نبوت کے لیے منتخب کیے گئے تھے، ان میں سے 300 سے کچھ زائد کو اللہ نے ایک اونچے اور بلند مقام کے لیے منتخب کیا ہے، جس کو کہتے ہیں رسالت کا مقام، مقام رسالت۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 300 سے کچھ زائد رسول بنائے گئے تھے۔ نبوت اور رسالت کا فرق کیا تھا؟ ایک نبی اور رسول کا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیبی امور کی خبریں دینے والا، متنبع کرنے والا، الرٹ کرنے والا، نبی کے معنی ہے۔ رسول کے معنی یہ ہے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، متنبع کرنے والا، غیبی امور کو جاننے والا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس آسمان سے پیغام دیے جاتے ہیں، کچھ قوانین اس پر اتارے جاتے ہیں جو انسانوں پر لاگو کرنے ہوتے ہیں۔ وہ رسول ان اضافہ قانونوں کی تعلیم کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے، اس لیے وہ رسول کہلاتا ہے۔ ہر نبی کے پاس رسالت نہیں آئی ہے، آسمانی پیغام، آسمانی قوانین ہر نبی کے پاس نہیں آئے، 300 سے کچھ زائد ہیں۔ جتنے رسول ہیں بیسیکلی نبی ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر ایک رسول بیسیکلی نبی ضرور ہے، نبی ہی رسول بنتا ہے، کوئی اور نہیں بنتا۔ اب ان 300 کے اندر سے بھی 5 شخصیتوں کو بہت زیادہ ممتاز کیا گیا ہے اور رتبے بہت بلند کیے گئے۔ وہ 5 ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے اولو العزم رسول نوح علیہ السلام، ان کے بعد ابراہیم، ان کے بعد موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کے بعد عیسیٰ بن مریم ہے،
اور پھر اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 5 شخصیتوں کو بہت بلندی عطا کی گئی ہے، اور ان پر مخصوص رسالت کے قوانین جو کسی اور پر اتنے جامع ترین قوانین نازل نہیں کیے گئے جتنے ان 5 پر، اور ان 5 میں بھی سب سے بلند مقام رکھنے والی ایک شخصیت ہے جو سب سے اوپر ہے مقام کے اعتبار سے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء، 300 سے زائد رسولوں اور 5 اولو العزم رسولوں کے مشن کو اکمل کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین اکمل فرماتا ہے، نعمت اتمم فرماتا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کی مہیمن اور محافظ بنائی گئی ہے۔ اسی پر حجت ہونے والی ہے بروز حشر کے، جو اس قرآن پر عمل پیرا ہوا اس کے نازل ہونے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس رسول کا مقام سب سے بلند ترین مقام ہے، اور وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ اور یہ شخصیتیں جو ہے، یہ 1.25 لاکھ پر مشتمل جو گروہ ہے، یہ بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے منتخب کیے گئے کہ اللہ کی بندگی کس طرح کی جائے گی، کیا کرنا ہے۔ اب ان سب نبیوں کے بعد سب سے اخیر میں آنے والے نبی محمد رسول اللہ کا جس طرح مقام سب سے بلند ہے، اسی طرح سے تمام انبیاء کے پیروکاروں جماعتوں میں سب سے بلند مقام اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت کا مقام ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کون ہو۔ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی نسبت کا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو پہلے۔ اسی لیے بیسک سے سب چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلے تو آپ اپنے عبد ہونے کو پہچانو، آپ اللہ کے غلام ہو، اسی لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دوسرا یہ کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، عبدیت کا سلیقہ سکھانے کی غرض سے، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر اکمل ہوتا ہے، جس کی طرف نسبت ہم کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جتنے نبیوں کا جو مقام، ان کی امتوں کا جو مقام تھا، وہ مقام سب سے بلند رکھنے والی شخصیت محمد رسول اللہ ہے، اور تمام امتوں میں سب سے ممتاز امت، سب سے بلند مقام والی امت محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو پہچانو، آپ کون ہو۔ تو اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اتنی بڑی اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، اس کی پوچھ اس کے ذمہ داری کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ ہر بڑے کی، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری کی پوچھ اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ نہیں، بہت آسان بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تکلیف دہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا، آپ کے سب انسپکٹر سے زیادہ ذمہ داری سی آئی کی ہوتی ہے نا۔ اگر آفیسر پہلے پوچھے گا کہ تمہارے سرکل میں بدعنوانیاں پھیل گئی ہے، تو بڑا آفیسر ایس آئی کو بلا کے پوچھے گا کہ سی آئی کو بلا کے پوچھے گا؟ کمشنر اگر پوچھے گا، اے سی پی اگر پوچھے گا، اسسٹنٹ کمشنر، تو وہ انسپکٹر کو، سب انسپکٹر کو بلا کے پوچھے گا، جمیدار کو پوچھے گا، کانسٹیبل کو پوچھے گا، کس کو پوچھے گا؟ وہ سرکل انسپکٹر سے بات کرے گا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جس کا جتنا بڑا مقام ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوگی نا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ لاجیکلی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو تمام امتوں میں افضل امت بنایا گیا تو کیوں بنایا گیا؟ کیا کرنا تھا آپ کو؟ کیا ہے آپ کی ذمہ داری؟ پوچھیں گے کس سے؟ بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میں آپ کو پہلے یہ سمجھ لو کہ ہم کتنے خاص بنائے گئے تھے، پھر معلوم ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کی طرف آئیے کہ ہمارے بارے میں کیا کہا گیا۔ یہ سب باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ جن اور انس کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کی بندگی کا سلیقہ، حجتیں تمام کر دے، سارا سلیقہ سکھا دے، اللہ کیا چاہتا ہے لوگوں کو بتا دے۔
رسولوں کا کام ہے تمام قوانین جو اللہ تعالیٰ نافذ کرنا چاہتا زمین کی پشت کے لیے پسند کرتا ہے وہ تمام قوانین بندوں تک پہنچا دے، اس کو نافذ کر دے، رسولوں کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ بالآخر تمام رسالت، نبوت اور رسالت کے تمام تقاضے پورے کر دیں، ذمہ داری پوری کر دیں، دین کو اکمل کر دیں، نعمتیں اتمام کر دیں۔ محمد رسول اللہ نے کر دیا اپنا کام۔ اب بحیثیت محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اللہ نے ہمارے بارے میں کیا کہا؟ سورۃ البقرہ آپ پڑھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے تم کو درمیانہ امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانیت پر گواہ بنو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو میں سمجھاؤں گا کہ رسول تم پر گواہ بنے اور بن چکے ہیں، ہو گیا، بن چکے ہیں نبی ہمارے اوپر گواہ، اور قیامت کے دن ہماری شامت ہے۔ ہم جس حال میں جی رہے ہیں نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بولتے ہوئے جھجک نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری شامت ہے قیامت کے دن۔ بتاؤں گا میں آپ کو کیسے۔ اب ہمارے اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ درمیانہ امت کا معنی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جو پھر مجھے جذباتی ہو جاتا ہوں، بات کچھ نکل جاتی ہے تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، جو آج کے علماء سو اور برے علماء اور جہنم سے اپنا پیڑ بھرنے والے جس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن کے معنی کچھ کا کچھ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ امت وسطا سے یہ مراد بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ امت وسطا جو قرآن میں آیا ہے میاں، وہ بڑی جماعت، بڑی تعداد کے لیے آیا ہے جی۔ سواد اعظم ایک اصطلاح نکال لی ہے یہ لوگ، سواد اعظم، بڑی جماعت۔ 4 فرقوں میں بٹنے کے بعد ان کو سواد اعظم کی ضرورت تھی، یہ باور کروانے کے لیے ضرورت تھی کہ 4 مسلکوں میں جب مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں تو 4 مسلکوں میں سب سے بڑا سواد اعظم مسلک کون سا ہے، وہ حق پر ہے، یہ بتانے کے لیے ان کو ضرورت تھی یہ اصطلاح کی، تو انہوں نے ایسی اصطلاح ایجاد کی اور اس کو قرآن کا سہارا لیا۔ اس کے لیے انہوں نے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقان حرم بے توفیق، چپ نہیں بولا یہ شاعر، اقبال کا شعر ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ ظالم ہے۔ یہ اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالنے کے بجائے انہوں نے قرآن کو ڈھال لیا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اعتبار سے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے موقف پر ڈھال لیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن جو کہتا ہے اس پر اپنے آپ کو ڈالتے۔ الٹا کیا انہوں نے، اپنے آپ کو ڈھالنے کے بجائے اپن تو وہی رہے، قرآن کو اپنے معنی، اپنے موافق کر لیا انہوں نے، اس کی معنی اور مطلب کو۔ تو شاعر نے یہ بات کہی ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق۔ فقہان حرم کا مطلب جانتے ہیں؟ حرم، حرمت کی تعلیمات کو کہا اس نے، شریعت کو کہا، اسلام کو کہا حرم، جس میں حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہے، حرمت ہے، قرآن، شریعت اسلامیہ۔ اس کے فقہا جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، فقہان حرم کہا ان کو، جو اسلام کی توضیحات اور تشریحات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ ساری امت کے اندر اپنا مقام و مرتبہ فقہان حرم کا انہوں نے بیان کیا کہ ہم اسلام کے فقیہ ہیں، اسلام کو جاننے والے، سمجھنے والے اور تم کو سمجھانے والے، اپنے آپ کو کہا۔ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اقبال کہتا ہے، ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق، اللہ کی ہدایت سے کورے ہیں، یہ بے توفیق لوگ ہیں یہ، جو اپنے آپ کو فقہان حرم گردانتے ہیں لیکن اسی کے خلاف کرتے ہیں، قرآن کو اپنے موقف پر بدل لیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی حرکت کی، قرآن کا سہارا لیا سواد اعظم بولنے کے لیے۔ ضرورت یہ لفظ کی کیوں پیش آ رہی تھی سواد اعظم کی؟ کیونکہ
شافعی، مالکی، حنبلی کے مقابلے میں ہم احناف بہت بڑے تعداد میں ہیں، تو لوگوں کو بولنا یہ تھا کہ شافعی حق پر نہیں ہے، مالکی حق پر نہیں ہے، حنبلی حق پر نہیں ہے، کیونکہ ہم سواد اعظم ہے اور قرآن کا سہارا لیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے کہا امت وسط بنایا ہم نے تم کو، دیکھو سواد اعظم ہم لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے تھے، تو قرآن کی معنی اور مطلب کو بدل دیا انہوں نے۔ یہاں اس مقام پر قرآن میں تمہارے لیے بات نہیں ہو رہی ہے کہ تم سواد اعظم بنائے گئے ہو، تمہارا مرتبہ اونچا ہے، تم سواد اعظم ہو، تم تو تمہارے باپ دادے میں پیدا ہوئے تھے، اور جس امام کی طرف تم نسبت کر رہے ہو وہ امام کے بھی جد امجد پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوا تمہارا امام، وہ ہمارا بھی امام ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، سراکھوں پر رکھتے ہیں ان کی عزت، ان کا اکرام۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا تم کو یہ کام کرنے کے لیے، تم لوگوں نے کیا، وہ بیچارے بری الذمہ ان کی حرکتوں سے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی بات کہاں سے ہوگی؟ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یا امت محمد کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہاں وسطا سے مراد درمیانہ امت ہے۔ وسط درمیان کو کہتے ہیں، اوسط جس کو آپ کہتے ہیں، اوسط کسی کو کہتے ہیں نہ اونچا ہے نہ ٹھنگنا ہے، اوسط خط کا ہے، اوسط درمیانہ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے درمیانہ کے معنی میں بیان کیا ہے، وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت ایک جماعت وسط بنایا ہے، ایک گروہ وسط بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ درمیانہ گروہ بنایا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات انبیاء اور رسولوں کا دور ختم ہو گیا محمد رسول اللہ کے اوپر، نبوت کا دور ختم ہوا، داعیہ اللہ کا جو نبوت کے مقام تھا، داعیان اللہ تھے وہ نبی پورے کے پورے، جب وہ داعیان اللہ نبوت کا دور ختم ہوا، اب قیامت آنے والی ہے، قیامت کے اور نبوت کے درمیان میں ایک ذمہ داری نبھانے والی جماعت تم بنائی گئی ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ نبوت اور قیامت کے درمیان جن پر حجت ہے، ذمہ داری ہے، وہ تم ہو اے محمد کے امتیوں، تم سے باس پرس ہوگی، تم ذمہ دار ہو پورے انسانوں کے لیے۔ اب تمہارا کام ہے کہ نبوت کی دعوت کو عام انسانوں کے سامنے رکھنا، اللہ کی بندگی کا سلیقہ لوگوں کو سکھانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ذمہ داری اب تمہاری نبوت اور قیامت کے درمیان میں تم ہو۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا اس معنی میں ہے، معنی ہی بدل دیا انہوں نے، فرق چھوڑا دیا انہوں نے قرآن کے معنی کے، سواد اعظم کہہ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے امت کا بٹوارا کیا، اپنے آپ کو تو مراد لے لیا اس قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت سے، اور باقی تمام اماموں کے ماننے والوں کو اور دوسرے مسلمانوں کو خارج کر دیا اس سے۔ یہاں پر بھی بٹوارا کیا ان ظالموں نے۔ کیا یہاں امت وسط میں امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل داخل نہیں ہے؟ خارج ہے اس امت وسط سے؟ صرف تم سواد اعظم تم رہ جاؤ گے، ایک فرقہ ایک فریق۔ غلط تعبیر، غلط تشریح، غلط تفسیر، سارا معاملہ غلط۔ پوری امت مراد ہے یہاں پر، تم بھی ہو ہم بھی ہیں، سب امت پوری مراد ہے اس کے اندر، جتنے لوگ رسول اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں نیک اور بد سب مراد ہے اس کے اندر۔ تم کو بنایا درمیانی امت، ذمہ دار، جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں وہ نجات پائیں گے، جو ذمہ داری پوری نہیں کر رہے وہ جوتے کھائیں گے، دو ہی باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ یہی دو باتیں ہیں۔ تو یہ اس مقام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ تمہارے یعنی میرے ہم آپ کے بارے میں، اس امت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے کہ تم درمیانہ امت بنا کر کے ایک ذمہ داری کی حیثیت سے کھڑے کیے گئے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بنو۔ شہداء علی الناس، شہید کے معنی کیا ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں، شہید کس کو بولتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں شہید کا معنی وہ ہے جو گردن کٹا دیا اللہ کی راہ میں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ رسول تم پر شہید ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ رسول نے آپ کے لیے گردن کٹا دی تھی؟ تم پر شہید ہے اس کو کہا جا رہا ہے. مطلب کیا ہے شہید ہونے کا؟ شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے وہ یکون رسول علیکم شہیدہ، وہ محمد تم پر شہید ہے. مطلب شہید ہے کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ گردن کٹانے کو ہی صرف گواہی دینے کو کہتے ہیں. محمد رسول اللہ تمہارے اوپر گواہ ہے، قیامت کے دن وہ تم پر حجت کریں گے، تم پر حجت تمام کر دیں گے، گواہی دیں گے وہ تمہارے خاطر، تمہارے لیے، اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن. یہ معنی اس کا. اور شہادت صرف قول سے نہیں ہوتی ہے، اس کے ایک بہت ڈیپتھ میں اس کے معنی ہے جو سمجھنے کے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانیت پر گواہ بنو. کیسے گواہ بنو؟ گواہ بننا حجت تمام کرنا ہے، حجت بننا ہے، گواہ بننا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ لوگ آپ کو دیکھیں گے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. آپ کے آفس میں غیر مسلمز ہوں گے، آپ کی تجارت میں آپ کے ساتھیوں میں غیر مسلمز ہوں گے، یا آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والوں میں غیر مسلمز ہوں گے، یا آپ کے محلے میں آپ کو جاننے والے غیر مسلمز ہوں گے، آپ کی تجارت میں آپ کو جاننے والے غیر مسلمز ہوں گے، آپ کے معاشرے میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یا آپ حکومتیں کر رہے ہوں گے تو آپ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے بینچ پر ٹیبلز پر بیٹھ کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہاتھیں ملاؤ گے، قراردادیں لکھو گے، پالیسیز بناؤ گے، حکومتوں کی پالیسیز بناؤ گے. تو آپ کے ٹرمز غیر مسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگے ہوئے ہیں انسانوں کے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بول دے کہ میرے ساتھ مسلمان میں جانتا ہی نہیں، میں اکیلا ہوں. جی، تو آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر فعل شہادت دے رہا ہے. سامنے والا آپ کو آبزرو کر رہا ہے، آپ شاہد ہے اس کے لیے. آپ کے اپنے عمل سے آپ شہادت دے رہے ہیں، آپ کے قول سے شہادت دے رہے ہیں. میں مسلمان ہوں، میں ایک کائنات کے پیدا کرنے والے کا غلام ہوں، اور میری زندگی یہ ہے، میرے جینے کا طریقہ یہ ہے، طرز زندگی یہ ہے، میرا بیہیویئر یہ ہے. آپ زبان حال سے بھی بول رہے ہیں، زبان خال سے بھی بول رہے ہیں. آپ کی گواہی زبان حال سے بھی ہے، زبان قال سے بھی ہے، صرف اقوال سے نہیں ہے. آپ کا کردار گواہی دے رہا ہے، آپ کا کیریکٹر گواہی دے رہا ہے، آپ کا برتاؤ گواہی دے رہا ہے. انسانوں پر آپ گواہ بن رہے ہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ میرا ایک بندہ جیتا تھا، نہیں گزارتا تھا، اس کی زندگی تم نے دیکھی، نوٹ کی، اس سے سیکھا. آپ اس طرح گواہ بنیں گے شہداء علی الناس. اور دوسری پوچھ یہ ہوگی اس سے کہ میرے بندے تم کو میرے بارے میں بتائے تھے کہ نہیں بتائے تھے. اس طرح آپ شہداء علی الناس بنیں گے. ہاں بتائے تھے، تب تو حجت ہوگی پوری. یہ اس کا ڈیپتھ میں جو معنی ہے یہ ہے. ایک عام فہم تفسیر جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارا مقام جانو کتنا بڑا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتیں، جس کا ذکر سورہ نساء میں آپ کو ملے گا، جس پر رسول اللہ علیہ وسلم روئے تھے بہت. عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے تھے رسول اللہ ایک مرتبہ کہ تم قرآن مجھے سناؤ، میرا جی چاہتا کسی اور سے قرآن سنو. تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پر سورہ نساء کی وہ پہنچ گئے کہ کیا کیسا ہوگا اس دن جس دن ہر گواہ کو بلا لیا جائے گا اور ہر امت کو بلایا جائے گا، اور ہر گواہ دینے والے ہر امت کے اوپر اے نبی تجھ کو گواہ بنا کر کے بلایا جائے گا. رسول اللہ نے بہت اپنے شکر کے آنسو بہائے تھے اور خوف کے بھی آنسو تھے کہ میرا بھی کیا ہوگا. اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ تمام نبیوں پر ان کی امتوں پر میں گواہ بنوں گا. میں رسول اللہ کی وہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہمارے لیے ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کا جب دن ہوگا ہر نبی اس کی امت بلائی جائے گی، کٹگرے میں کھڑی کی جائے گی اور نبی کو کھڑے کریں گے. سب سے پہلا رسول بلایا جائے گا، اولو العزم، پہلا رسول
جس کو بہت بڑا مقام پہلے مرتبہ عطا کیا گیا تھا رسالت کا، وہ کون تھے جانتے ہیں؟ نوح علیہ السلام. رسول اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو بلائیں گے. 950 سال گھس گئے تھے اپنی ملت کے پیچھے، ان کی امت بھی حاضر ہوگی. اللہ پوچھے گا کچہری میں کھڑے کر کے نوح سے، تم نے ذمہ داری پوری کی نوح؟ جو ذمہ داری ہم تم کو دیے تھے، جو کام تمہارے سپرد کیے تھے، تم نے پورا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ تیری توفیق سے میں نے پہنچا دیا. امت سے پوچھیں گے نوح علیہ السلام کی، کیا میرے نبی نے تم تک جھونکا، تو پہنچایا میرا دین؟ تو جو یہاں کے جھوٹے جو رسول کو یہاں بھی اذیت پہنچائے وہاں بھی اذیت پہنچائیں گے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان کی امت مکھر جائے گی، وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، نوح نے ہمارے تک کچھ بھی بات نہیں پہنچائی. اللہ جلال میں آ کے نوح سے پوچھیں گے نوح تیری امت تو مکھر گئی ہے. حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں، نوح سچا ہے، اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ بڑی شان والا ہے، وہ حجتیں پوری کر دیتا ہے. جب نوح سے پوچھیں گے تیری امت مکھر رہی ہے، تیرے پاس کون گواہ ہے تیرے سچے ہونے کے؟ جب رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہمارے سامنے، اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ اس امت کو اللہ نے عطا کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہیں گے اس دن، اے اللہ جب میری امت نے انکار کر دیا ہے اور میرے سچے ہونے کے گواہ تو پوچھتا ہے، تو اے اللہ میرے گواہ تیرے آخری پیغمبر محمد کے امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھ لے کیا مقام اللہ نے عطا کیا اس امت کو. تو اللہ پکارے گا کہ محمد کی امت کو حاضر کرو. یہ امت سامنے لائی جائے گی. اللہ پوچھے گا کیا نوح سچا ہونے کی گواہی تم دیتے ہو؟ تو یہ امت کہے گی جی اللہ ہم اس بات کے گواہی دیتے ہیں، اس بات کی کہ نوح سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچے انہوں نے پہنچا دیا تھا، ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے. اس طرح ایک نبی کو بری کریں گے یہ امت کے لوگ، ایک نبی کی طرف سے اتنے بڑے اولو العزم رسول کی گواہی دیں گے. مجھے یہ بولو کیا میرے اور آپ کے جیسے لوگ گواہی دے سکتے ہیں؟ یا پھر اس امت کے وہ ناپکار گواہی دیں گے جنہوں نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں زندگی میں؟ اس وقت جو گواہی دیں گے اس امت میں سے کہ نوح سچا ہے، وہ کس بنیاد پر؟ جی پروسیکیوشن وٹنس جو کہتے ہیں نا، معلوم ہے کیا چیز ہے یہ؟ پروسیکیوشنلی وٹنس جس کو بنایا جاتا ہے، قانونی گواہ. آپ کی اور میری اوقات ہے کہ قانونی گواہ بنیں گے آپ؟ کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پر نوح کے سچے ہونے کی اتنی بڑی گواہی دیں گے؟ کیا ایویڈنس ہے؟ تو ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، وہ جو پہلے اولین گواہی دیں گے نوح کی طرف سے، ہاں نوح سچے ہیں. تمہاری میری اوقات تو نہیں ہے وہ. تو ابو بکر بھی گواہی دیں گے، عمر بھی دیں گے، یا عثمان و علی بھی دیں گے، تو وہ تو بنیں گے پروسیکیوشنلی وٹنس بنیں گے. تو ان کے پاس بیسیکلی وٹنس کے لیے ایویڈنس کیا ہوگا ان کے پاس؟ کس کی بنیاد پر وہ نوح کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے؟ نوح کو تو ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا تھا، عمر نے بھی نہیں دیکھا تھا، عثمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ نوح کی امت کو دیکھا تھا. پھر کس بنیاد پر وہ گواہی دیں گے وہاں پر نوح سچا ہے؟ محض اللہ کا خود کلام ان کے سامنے ہوگا ایویڈنس کے لیے. قرآن کے بیس پر وہ گواہی دیں گے. اللہ تو نے اپنے کلام قرآن میں تو نے خود نوح کی نام کی ایک سورت نازل کی تھی جس میں تو نے کہا تھا کہ نوح 950 سال تک گھس گیا اس امت کے پیچھے. تو نے کہا تھا کہ نوح نے ہر بات پہنچا دی، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، مجلس میں پکار کے آہستہ ہر حیثیت سے نوح نے ان سے کہا تھا تیری بات ہے اللہ، تو نے کہا ہے کہ نوح نے پہنچایا ان تک. اور ان ظالموں نے اس وقت اس کو ٹھکرایا نوح کو، اور تو نے کہا کہ میں نے ان کو غرق کر کے مار دیا پانی میں ڈبا کر کے. ہم گواہی دیتے ہیں تیرے کلام کی بنیاد پر نوح سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. تو یہ قرآن سے وابستہ امت گواہی دے رہی ہے جو قرآن کے بیس پر دے رہی. یہ بدبخت جو قرآن کو ہی نہیں چاہتے زندگی پر، یہ کیا گواہی دیں گے؟
تو ایک یہ اہم ترین چیز، ایک تو اس امت کا مقام و مرتبہ کتنا بلند بنایا گیا، شہداء علی الناس، انسانیت کے اوپر تم گواہ ہو. تمہارا کردار گواہ، تمہارا کیریکٹر گواہ، تمہارے بیہیویئرز گواہ، تمہارا برتاؤ، تمہارا کھانا پینا کمانا تجارت سب کچھ گواہ بن رہی ہے. کل قیامت کے دن نان مسلمز بھی، غریب، یہ سب کھڑے کیے جائیں گے، یہ بھی اور تم بھی. تمہارا دھوبی تمہارے کپڑے دھوتا تھا تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا جی، تمہارے پاس کام کرنے والا تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. جب وہ سزا بھگتنے کے لیے اس کو کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، محض اس کا نام عبد الرحمن عبداللہ ہے، اس لیے یہ بھی وہی کرتا تھا جو میں کرتا تھا، یہ بھی حرام خور تھا، یہ بھی جھوٹا تھا، یہ بھی بٹے باز تھا، تو سزا اس کو نہیں، مجھے ہی سزا کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوڑ جاؤ گے؟ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا آپ کو، پھر میں بولتا ہوں ملے وغیرہ تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو دھوکہ کون دے رہے ہیں؟ پھر یہ کون دھوکے دے رہے ہیں اپنی امت کو؟ تم کچھ بھی کر لو، کوئی کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تم رسول اللہ کے عاشق اور وفادار ہو تو تمہاری چھوٹ یقینی ہے. کوئی اس طرح دھوکہ دے رہا ہے، تو کوئی اس طرح دھوکہ دے رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تم شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، بس تمہاری نجات ہو جائے گی. جی فرق یہ ہے کہ الفاظ کی مٹھاس اور ٹیسٹنگ الگ الگ ہے. وہی گھٹی پلائی جا رہی ہے، ٹیسٹ الگ الگ ہے گھٹی کا. یہ نہیں کہتا ہے کوئی بھی کہ بابا دیکھو تمہارے ایک ایک عمل کی بھی پوچھ ہوگی. جو محمد رسول اللہ نے پلائی تھی گھٹی، اصل گھٹی، وہ اصل گھٹی تھی، پیور. کتنی مشہور ہے وہ رسول اللہ کی نصیحتیں، وہ وقت، وہ حدیث کبھی نہیں پڑھتے کیا؟ پورے خاندان کے لوگوں کو بلا لیا رسول اللہ نے ایک وقت، معروف حدیث ہے اور بہت مرتبہ سن بھی لیے ہوں گے. قبائل کے لوگوں کو بلایا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، بنو ہاشم کے لوگوں کو، بنو قریش کو بلایا، سب کو بلایا، ایک ایک کو پکار پکار کے کہا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا. سگی پھوپھی کا نام لے کے پکار کے بولے صفیہ بنت عبد المطلب. عبد المطلب دادا تھے رسول اللہ کے، ان کی بیٹی رسول اللہ کی پھوپھی ہوتی ہے. عبد المطلب کی بیٹی صفیہ میری پھوپھی، بھتیجا نبی ہے تو سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا کہ نبی میرا ہی بھتیجا ہے، مجھے کیا بگڑے گا میرا، کل قیامت کے دن آپ کا بھتیجا آپ کے کام نہیں آئے گا. پھوپھی جان آپ اپنا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے گا، میں آپ کے کام اللہ کے غضب کے مقابلے، غصے کے مقابلے نہیں آنے کا، میں نہیں چھڑا سکتا آپ کو. یہ تو سب ہو گئے تھے، ہر ایک کو پکار کے، ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے ہر فرد کو پکار کے بول دیا تھا رسول اللہ نے، یہ تو ہو گیا تھا. اب سب سے بڑی بات پر دیکھیے ذرا رسول اللہ کا آخر کا قول کیا تھا. اولاد سے زیادہ محبوب ایک باپ کے لیے، اور میں ان باپوں کی طرف توجہ اپنی طرف دلوانا چاہوں گا جن کی بیٹیاں ہوں، جن باپوں کی بیٹیاں ہوں. اللہ کی قسم بیٹیاں بڑی محبوب ہوتی ہے باپوں کو، مجھے معلوم ہے یہ بات. بیٹیوں پر دل ٹوٹتا ہے باپ کا، اور بیٹیوں میں ایک ایسی بیٹی جس کی زندگی کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے غربت میں ڈھکیل دیا تھا دنیا کی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا دنیا میں غربت کی زندگی گزار لے گی، حشر کے دن میرے ساتھ رہ سکتی ہے. یہاں صبر، وہاں کا عطیہ ہوگا، اور بہت عظیم ترین فرد کے ساتھ جوڑ دیا تھا دنیا میں، جو تقوی کے اندر ایک نمایاں شخصیت تھی. بچپن سے جو رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، سیدنا علی ان کے نکاح میں دے دیا تھا اپنی لخت جگر چھوٹی بیٹی فاطمہ کو، بنت محمد.
بے پناہ محبت کرتے تھے چھوٹی بیٹی سے. کیا کہتے ہیں؟ اب اس بیٹی کو پکار کے بولتے ہیں. اب ذرا سوچیں یہاں کتنی بڑی بات ہے. سب کو تو بول دیا تھا فلاں ابن فلاں, پھوپھی کو بھی بول دیا تھا پھوپھی میں تمہارے کام نہیں آؤں گا, سب کو تو بول دیا تھا. اب یہ بیٹی کو پکار کے کہہ رہے محمد رسول اللہ یا فاطمہ بنت محمد, کہتے ہیں اے فاطمہ محمد کی بیٹی, اپنا عمل کر اور اپنے رب کو راضی کر. قیامت کے دن تیرا ابو اللہ کا نبی ہے, اس آس پر مت بیٹھو رہنا بیٹی کہ میرے ابو ہی اللہ کے پیغمبر ہے تو مجھے چھڑا لیں گے. تیرا ابو اللہ کے غصے اور غضب کے مقابلے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ وہ گھٹی تھی جو محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو پلائی تھی. امت کے لوگوں دیکھو, محمد اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنے بارے میں سوچو, تم عمل کرو گے اپنے رب کو راضی کرو گے تمہارا بھلا ہے, اگر تم اللہ کو ناراض کر دو گے تمہارا نقصان. اور یہ علماء اس کے خلاف گھٹی پلا رہے ہیں کہ نہیں پلا رہے ہیں مجھے بولیے. میں ملے بولتا ہوں تو غصہ آتا ہے. حالانکہ ملے کوئی گالی نہیں ہے, برا لفظ نہیں ہے. اتر پردیش کے لوگ علماء کو ملا ہی بولتے ہیں, ان کی زبان ہی ہے, وہ کوئی گالی کی بات نہیں ہے. ملا جی بول کے پکارتے ہیں نا, مگر طنز معلوم ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں کو. تو کیا گھٹی پلا رہے ہیں آپ؟ ایک کہہ رہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے وفادار عاشق رسول بن جاؤ, پھر تم بیواؤں کا مال کھا لو, یتیموں کا مال کھا لو, تم غدار بن جاؤ, سب چلے گا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ تم شرک نہیں کرتے ہو, کافی ہے, شرک نہیں معاف کیا جائے گا, باقی سب تمہارے معاف ہو جائیں گے. پھر مدرسہ بنا کے کھا لو, چندے لا کے کھا لو, مسجد بنا کے کھا لو, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد. جی یہ ہے, آپ اس طرح سمجھے آپ دین کو, رسول اللہ کے رسول اللہ کے مزاج کو سمجھ پائے آپ؟ زمین پر رسول اللہ کو رسوا کر رہے ہیں آپ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو نبیوں کے بعد قیامت سے پہلے درمیان میں ایک ذمہ دار بنا کر کے رکھا ہے. شہداء علی الناس, تم گواہ ہو انسانوں کے اوپر, تمہارا ایک ایک پل گواہی دے رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, پھر تو رسول میرا تمہارے اوپر گواہ ہے ہی. ہاں, رسول گواہ ہے آپ پر. رسول آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ یہ انہی ملوں نے کہا آپ سے, جھوٹے ملوں نے. رسول آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, یہ کس نے کہا؟ کیا رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارا فیور کروں گا؟ تو ابھی یہ حدیث سنا چکا ہوں میں آپ کو. اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہہ دیا, اپنی پھوپھی سے کہہ دیا, اپنی بیٹی سے تک کہہ دیا کہ میں کام نہیں آؤں گا. تو رسول کب کہہ رہے کہ میں فیور کروں گا تمہارا؟ تمہاری ہر برائی کو چھپا لوں گا میں اپنے دامن میں. کب کہا رسول اللہ نے کہ تمہاری ہر غداری کو میں ڈھانپ لوں گا؟ کب کہا رسول نے؟ رسول نے کہا عمل کرو, میرا ساتھ دو, نیک عمل کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, میں نام بھول رہا ہوں, ایک صحابی ہے, بہت مشہور صحابی ہے وہ, میں نام مجھے یاد نہیں آ رہا, کبھی بتاؤں گا آپ کو. بہت رسول اللہ کے خادم, خدمت گزار. رسول اللہ ایک مرتبہ اس سے بہت خوش ہونے کے بعد کہتے ایک دن کہ تو مجھ سے آج جو چاہتا ہے مانگ لے, بس. یہ جیسے رسول اللہ کی زبان سے نکلا, وہ صحابی بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں, دانشمند صحابہ ہے, وہ دانشمند ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے, ذرا سوچ کے بولنا چاہیے, اس میں جلد بازی نہیں کرنا مانگنے میں. اتنی بڑی آفر آئی ہے رسول اللہ کی طرف سے, آج میرا جی چاہتا ہے تو جو مانگے میں تجھے دوں, مانگ لے جو مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے, اب مانگنے میں اجلت کروں گا تو نقصان کر بیٹھوں گا. انہوں نے کہا رسول اللہ تھوڑا وقت دیجئے, کیا مانگنا ہے سوچ کے مانگتا ہوں. کہا ٹھیک ہے مانگ. اب انہوں نے سوچ بچار کر کے آ کر کے کیا مانگا جانتے ہیں؟ رسول اللہ ایک چیز مانگتا ہوں. کہا کیا؟ جنت میں آپ کی رفاقت, جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, وہ ہوتا اس کے لیے اللہ سے التجا کر کے دلا دیجئے بس. تو رسول اللہ نے کہا بہت ہوشیار ہے, تو نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے,
تو کیا مانگ لیا؟ تجھے معلوم ہے تو کیا مانگ لیا؟ میری رفاقت جنت میں۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے التجائیں کروں گا، درخواست لگاؤں گا اس بات کے لیے، میں نے وعدہ کیا تجھ سے، لیکن اس کام کے لیے تجھے بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں تجھے بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کہا میں کیا ساتھ دے سکتا ہوں رسول اللہ؟ تو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے اس کی نافرمانی نہیں کرنا، ہر وقت کا فرما بردار بن کے رہے اس کا۔ عبادتوں میں کثرت کر، نوافلوں کی کثرت کر، فرما برداری کر، اطاعت گزاری کر اس کی شریعت کی، تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ جھوٹے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے۔ رسول نے کب کہا کہ میں تمہارے ہر گناہ کو ڈھانپ لوں گا؟ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا گواہی دیں گے، کیا شہادت ہوگی۔ ایک تو دنیا میں شہادت ہو چکی، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حجۃ الوداع کے میدان میں عرفات کے اندر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ نے سب صحابہ سے، سوالات صحابہ تھے، سب سے گواہی لے لی رسول اللہ نے۔ کیا پوچھا تھا جانتے ہیں نا؟ لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین جو کا تو تم تک نہیں پہنچا دیا؟ میں نے حق رسالت ادا نہیں کر دیا؟ ساری جماعت نے ایک ہی زبان میں اس وقت گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں رسول اللہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے ہم تک جو کا تو اللہ کا دین پہنچا دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے لوگوں کی طرف بتاتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ ہو جائیے، آپ گواہ ہو جائیے، میں نے پہنچا دیا، ان لوگوں نے اقرار کر لیا، حجت تمام ہو گئی، گواہی ہو گئی ہے، رسول بری ذمہ ہے ہم سے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا تھا جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک اس کام کو پہنچا دے۔ اس کے بعد اپنی ملت کو تاکیداً کہا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو تم غائب لوگوں تک پہنچانا تمہارا ذمہ ہے۔ ہم کو اس وقت ذمہ دار بنایا رسول اللہ نے۔ یہ ہے وہ نبوت کے اختتام کے بعد قیامت سے پہلے درمیانہ امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس، تم انسانوں پر گواہ ہوگے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ ہے تم کو درمیانی امت بنایا گیا ہے، نبوت کے بعد قیامت سے پہلے درمیان میں تم ہو، ذمہ دار ہو تم، اب بلغوا عنی ولو آیۃ کے ذمہ دار ہو، جو رسول اللہ نے ذمہ داری کندھوں پر ڈالی، تم پہنچاؤ آگے، اگر ایک آیت بھی تم تک آئے، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ وہاں تو گواہی ہو گئی، اب قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے سورہ فرقان میں پڑھیے کیا فرماتے ہیں، وقال الرسول، رسول کہے گا اس دن، کیا کہے گا رسول؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہے رسول قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہے گا، اللہ فرما رہے کہ اے میرے رب یہی میری قوم ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ آپ پر گواہ رسول اس طرح بن کے آئیں گے، آپ قرآن کے خادم بن کر کے، عامل بن کے زندگی گزاریں گے، رسول کی اور قرآن کی گواہی ہوگی آپ کے حق میں۔ خود اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں قرآن کو جب صاحب قرآن کو جب بلایا جائے گا، قرآن کے خادم کو، قرآن کے عامل کو بلایا جائے گا، قرآن سامنے دوڑتے ہوئے آئے گا اس سے۔ جب وہ آ رہا ہوگا کچہری میں صاحب قرآن، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پوائلٹنگ کریں گے اس کے سامنے آئیں گے، اور اللہ سے حجت کر کے اپنے اس خادم کو، اپنے اس عامل کو اللہ کے غضب سے، غصے سے چھڑا کے دم لیں گے۔ یہ تو ہمارے لیے راتوں میں جگتا تھا، قرآن کہے گا یہ تو ہمارے لیے دن میں بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ قرآن کہے گا کہ میرے حکم، تو نے حکم دیا تھا اللہ، میں تیرا کلام تھی، میرے خاطر اس نے حرام کو چھوڑ دیا، حلال اختیار کیا، فاقہ بھی کر لیا، مصیبت بھی اٹھایا، مگر حرام نہیں کھایا، بچوں کو لے کے بھوکا سو گیا، مگر حرام نہیں ڈالا اپنے بچوں کے منہ میں، صرف میرے خاطر۔ چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے۔ اس طرح وہ قرآن سفارش کرے گا، اس طرح وہ صاحب قرآن سفارش کریں گے وفاداروں کے لیے، غداروں کے لیے نہیں بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب بول رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کب کہا کہ تم غداری بھی کرو میں چھڑا لوں گا، تم بیواؤں کا مال کھا لو میں چھڑا لوں گا، تم یتیموں کو لوٹ لو میں چھڑا لوں گا، تم جھوٹ بولو میں چھڑا لوں گا؟ بتاؤ
رسول اللہ نے کب کہا؟ وفاداروں کے لیے سفارش ہوگی، قرآن بھی سفارش کرے گا، صاحب قرآن بھی سفارش کریں گے، وفاداروں کی، غداروں کی نہیں۔ اس بات کو پہلے پہچاننا تھا۔ پھر آئندہ جمعے میں بتاؤں گا آپ کو کتنا ضروری ہے نیکی کا حکم دینا۔ جب اپنے آپ کو پہچانو پہلے ہم کیا ہیں، خود وہ بنو جو اللہ بنانا چاہتا تھا زمین کی پشت پر۔ ایک اور مقام ہے سورہ آل عمران کا، کنتم خیر امتین کہہ کر کے جو خطاب کیا، اس پر بھی ہمارے دور حاضر کے پیٹ پالو جھوٹے علماء سو جو ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، تمہارا ذکر ہے قرآن میں، وہ ہمارے کو بول رہے تمہارا ذکر ہے قرآن میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو۔ تم سے مراد ہم جب نازل ہو رہا تھا قرآن، نہ میں تھا نہ میرے جد امجد تھے، تو میرے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ، عباس، ابن مسعود، ابن عمر، جی قرآن تو ان صحابہ کے بارے میں، جو ان کے نقش قدم پر آج ہوں گے وہ بھی شمار ہو، اس میں کیے جائیں گے۔ خیر امت جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے ضمن صحابہ کے ذیل میں ہم ان کے ساتھ طفیل میں آئیں گے، ان کے طفیل میں، ان کے ذیل میں ان کے ساتھ شمار ہوں گے۔ ان کے نقش پر اگر قدم پہ قدم رکھیں گے تب شمار ہوں گے، ان سے ہٹ کے چلیں گے تو ہمارا کیا سروکار جی اس سے؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ ان کی راہ کچھ اور آپ کی راہ کچھ اور آپ ان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ سوچو، لاجیکلی بات کرو، ذرا عقل ہو کسی کو۔ صحابہ کا راستہ کوئی اور ہے اور آپ اس طرف جا رہے ہو، اور ان کے ساتھ کیسے ہو گئے پھر آپ؟ اپنے آپ کو ڈھکیل رہے ہیں قرآن میں، زبردستی کے پش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، قرآن میں لے جا کے بٹھا رہے کہ ہمارے لیے قرآن بول رہا ہے۔ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں قرآن بولے۔ آپ اس عظیم جماعت کے نقش پر چلو گے تو ان کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے، اسی راہ پر ان کے پیچھے والوں میں شمار ہوں گے آپ، ان کے اخلاف میں۔ جو راستے پر وہ صحابہ چل رہے تھے اسی روٹ کو اگر تم پکڑو گے تو وہ آگے والے سابقون ہیں، سبقت والے، وہ جماعت جو جنت کے اعلیٰ درجے پر وی آئی پی سے، تم کو ان کے پیچھے آنے والوں میں شمار کیا جائے گا کہ تم اسی راستے پہ ان کے پیچھے تھے۔ اگر تم اس راستے پر ہی نہیں تھے، بالکل کسی اور ہی راہ پر تھے، تو تم وہاں کہاں سے شمار کیے جاؤ گے مجھے بتاؤ؟ تم تو ابو جہل کے راستے کو پکڑے ہوئے ہو، ابو لہب کے راستے کو پکڑے ہوئے ہو، اور شمار کر رہے ہو ابو بکر کے ساتھ اپنے آپ کو۔ سوچو، تو یہ ایک ریالٹیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے بندوں میں سے بنا لے، ہم کو بھٹکنے سے بچا لے، غلط راہوں پر پڑنے سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہماری ہے، کہ ہم کو تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، وہ کتنا ضروری ہے۔ اگر نہیں بلاتے ہیں تو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کا، جو بھگت رہے ہیں آج ہم، اور بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا اس کا خمیازہ، اس کا نتیجہ بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا اس کا۔ نیکی کا حکم دینا جو ہم چھوڑ چکے ہیں نا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مال خرچ کر لیے تو کافی ہے، چھوڑ جائیں گے، ہے نا؟ بڑے سخی حاتم طائی کی خبر کو لات مار رہے ہیں ہم سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ تھوڑے سے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے تو سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر دیا تو ذمہ داری پوری ہو گئی میری امتی ہونے کی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کا محتاج تھا، یہ نہیں دیتا تو اللہ کا کام ہی نہیں چلتا تھا، تو اس نے اللہ کے لیے کچھ خرچ کر دیا تو بہت بڑا کانخواہ بن گیا۔ یہ ہے، سوچو بھائی، بلال کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیا خرچ کرتا تھا؟ ابو ہریرہ چبوترے پہ پڑے ہوئے اصحاب صفہ میں کیا خرچ کرتے تھے؟
تو اس کا مطلب وہ ناکام ہو گئے، تم خرچ کرنے والے بڑے کامیاب ہو گئے۔ اگر خرچ کرنا ہی سب کچھ تھا تو عثمان سے زیادہ خرچ کرنے والا کسی کو دیکھے ہیں ملت میں؟ کسی نے عثمان کے مقابلے میں خرچ کیا ہے اپنا مال؟ کون ہے مجھے بتائیے عثمان کے مقابلے میں جس نے مال خرچ کر دیا ہو؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک بھی بتا دیجئے مجھے پوری ملت میں۔ آج تک عثمان کے صدقہ کھا رہی ہے، آج تک بھی رسول اللہ کی امت کھا رہی ہے، آج بھی، اب بھی عثمان کے نام کا ٹرسٹ بنا ہوا ہے بھائی، جہاں سے پورا مال آج بھی صدقہ ہو رہا ہے، آج بھی جا رہا ہے، اب بھی اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان کے نام کا سعودی گورنمنٹ کے پاس۔ 1400 سال ہو گئے، اس سے بڑا سخی کوئی دیکھیں آپ؟ پھر وہ عثمان کو تو مال خرچ کر دینے کے بعد کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، پھر وہ عثمان گردن کیوں کٹایا ہے اپنی؟ بولو بھائی، کیا ضرورت پڑ گئی تھی پیاسا رہنے کی، 50 دن بھوکا رہنے کی عثمان کو؟ بہت بڑا کانخواہ بن کر کے آج کا ایک خیال قائم کر لیا خود ساختہ کہ میں خرچ کر دیا اللہ کے راہ میں تو میرا کام ہو گیا، دین کی خدمت کے لیے نہیں اٹھے گا، پھر وہ امر بالمعروف نہیں کرے گا، نہی منکر نہیں کرے گا۔ کہاں سر پھوڑوں لوگوں کے پاس جا کر کے، کیوں لوگوں کو بولوں میں میرا کام بھلا میں بھلا؟ جی کوئی مسجد کا چھت بنا دیا، کوئی مسجد پہ پیسے دے دیا، کوئی بورویل کھدا دیا، میں بہت بڑا کام کر دیا، میں تو کام کر رہا ہوں اللہ کے دین کا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے مال کا، اس کے صدقے کا محتاج تھا۔ بتاؤں گا میں آنے والے جمعے میں کیا کر رہی ہے امت یہ حرکتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد۔ ہماری نافرمانیوں میں ایک یہ بھی داخل ہے کہ جو ہم رسول اللہ کی نافرمانی جو کرتے ہیں وہ بے شمار کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، رسول اللہ نے ترغیب دی تھی، زور دیا تھا کہ خطیب کے ممبر پہ آنے سے پہلے مسجد میں آ جانے کا، جی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم خطیب کے ممبر پر آ جانے کے بعد آتے ہو تو جمعہ کے ثواب سے ہی محروم کر دیے جاتے ہو۔ رسول اللہ نے واضح حدیث سے بہت مرتبہ سنتے ہیں، یہ بھی فرمایا تھا، تو اس کا بھی خیال کیجئے، اپنے آپ کو بچائیے رسول اللہ کی نافرمانی سے، کوشش کیجئے کہ وقت پر آیا کیجئے۔